اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے وہ چونکہ یہ اندازہ تھا کہ وقت کی کمی مانے ہے تو میں نے سوچا کہ اقبال نہیں چھیڑنا، تو اقبال اب میرا چھیڑیں گے تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو لیکن اب آپ نے کہہ دیا تو بہرحال دو چار اشعار ضرور پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو کیا کہتے ہیں گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات، دو چار ایسی باتیں جو میرے ذہن میں اور میں چاہتا ہوں کہ لازمی آپ سے شیئر کی جائیں۔ ایک تو ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا کا اصول بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، اور اس کو بھی اقبال نے کہا کہ جو ہے نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستفی سے شرار بولہدی۔ یہ جنگ جو ہے وہ ازل سے ہے اور یہ رہنی ہے تا قیامت۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جی استعمار اس دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ اس دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ امریکہ بہرحال خدا نہیں ہے، اقوام متحدہ بہرحال خدا نہیں ہے۔ اگر امریکہ خدا ہوتا تو وہ اس طرح سے دم دبا کے اور ذلیل و خوار ہو کے روس کی طرح افغانستان سے نہ جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسئلہ کشمیر کو بھی بہرحال ہماری نہ تو حکومتوں نے زندہ رکھا ہے اور نہ ہماری اشرافیہ نے زندہ رکھا ہے، اور نہ آپ یہ جو ہے وہ کوئی امید لگا کے رکھیں۔ اس کو بہرحال ہماری عوام نے زندہ رکھا ہے اور عوام ہی نے زندہ رکھنا ہے، اور عوام میں بھی سب سے اہم کردار ہمیشہ سے نوجوانوں کا رہا ہے، اس کے جو جوان خون ہے اس کا رہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قوموں کی زندگی میں 30 سال 40 سال 50 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہانگ کانگ کی مثال دوں گا، جب چائنا اس کو واپس لینا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ابھی مزید آپ اتنے سال دے دیں، میرا خیال 30 یا 40 سال، تو وہ اس کے صدر مان گئے، اور ان کو بعد میں چائنا کی جو یعنی ان کی اشرافیہ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا، انہوں نے کہا قوموں کی تاریخ میں 30-40 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے اور یہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جنگ ہم نے ہر صورت میں جیتنی ہے انشاءاللہ، اور ہم جیت کے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے عثمان مرزا کی ویڈیوز آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس پہ یہ کل پرسوں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب کا ایک بڑا اچھا کالم کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ یار ایسے لوگوں کو، ایسے کنٹٹوں کو بھی جو ہے وہ اب ہم نے ہیرو بنانا شروع کر دیا ہے کہ کسی کے پاس گن ہے، کوئی جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ بول سکتا ہے، تو ہم اس کی چیزیں جناب اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انتہائی 2 نمبر قسم کے بندوں کو بھی اب ہم نے ہیرو بنانا شروع کر دیا، تو وائی ناٹ کشمیر؟ ہم یار یعنی مطلب کیا میں اس کو کہوں کہ یار فکری اور ذہنی یعنی اپاہج پن کے کس درجے پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہم جب ہمارے پاس برہان وانی جیسے ہیروز کی بھی کمی نہ ہو تو پھر ہم جو ہے وہ عثمان مرزا کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، یہ سطحی چیزوں سے نکلیں۔ اب میں برگر کھا رہا ہوں، میں واک کر رہا ہوں، میں منال کی طرف جا رہا ہوں، موسم بہت خوبصورت ہے، یعنی یہ چلے کبھی کبھار ہو گیا، کوئی دوستوں کی محفل ہو گئی، کوئی شعر بھی آپ نے کوٹ کر دیا، کوئی لطیفہ بھی، مطلب آل از پارٹ آف لائف۔ لیکن خدا کے لیے یار، خدا کے لیے آپ وہ ہیں، مطلب ہم اصل میں اب چاہتے یہ ہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں، یار میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں، کسی طرح 4 لوگ مجھے جاننا شروع کر دیں بس، اور ریگارڈ لیس کہ میں مطلب کیسی جو ہے وہ سطحی قسم کی چیزیں جو ہے وہ شیئر۔ تو اب آپ سوچیں جب میں یہ کروں گا، آپ یہ کریں گے، تو پھر آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ وہ کس کو رول ماڈل بنائیں گے؟ ان کے پیش نظر تو پھر جنت مرزا ہی رہ جائے گی۔ تو یہ خدا کے لیے آپ جو ہے نا، آپ سب کا خاص طور پہ جو پڑھے لکھے، جو آپ ظاہر ہے یو آر پارٹ آف انٹیلیجنس ہے،
تو آپ کے کندھوں پہ زیادہ ذمہ داری. اگر اللہ نے آپ کو شعور دیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس شعور کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر ایک کمنٹ کرنا, ایک لائک کرنا, ایک شیئر کرنا, ٹک ٹاک کو بھی استعمال کرنا عبادت ہو سکتا ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. تو اس سے جان نہ چھڑائیں, اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں, اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں, اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اور کشمیر کاز میں کنٹریبیوٹ کریں. مجھے وہ اس پہ یاد آتا ہے, رابرٹ براؤننگ کا ایک کوٹ کروں گا میں, کوٹیشن, کہ بیٹر ہیو فیلڈ ان دا ہائی ایم دین ولگرلی ان دا لو ایم سکسیڈ ایز گاڈ بی تھینک آئی ڈو ناٹ. وہ کہتا ہے کسی چھوٹے سے مقصد میں کامیاب ہو جانے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کسی بڑے مقصد میں ناکام ہو جائے. کچھ راہیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ چلنا بذات خود کامیابی ہوتی ہے. منزلیں بے شک نہ آئے, منزلوں کا غم نہیں, جس پہ چل نکلے ہیں بس وہ راستہ زندہ رہے. اور آخری بات یہ کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنا حساب دینا ہے. اگر یہ بات میرے پیش نظر ہے تو میں سمجھتا ہوں میں صحیح ڈگر پہ رہوں گا. میرا سوشل میڈیا کا استعمال بھی ٹھیک رہے گا, میرا ریسرچ کا کام بھی ٹھیک سمت میں رہے گا, میرا لوگوں سے ملنا ملانا, میری ویڈیو بنانا, میرا یوٹیوب کو استعمال کرنا, یہ سارا ٹھیک رہے گا اگر میرے پیش نظر یہ رہا کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے اور ایک دن میں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں نے تو آج سوچا تھا کہ یہ میں ایک نظم, یعنی جو میں سمجھتا ہوں کشمیریوں نے 70 سال سے اس پہ عمل کیا ہے, تو کشمیر آج تک, کشمیر کاز زندہ ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہمیں بھی اس کو جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ امجد اسلام امجد کی نظم ہے. انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے, میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. میں جانتا ہوں کہ میری کمزور ٹکروں سے فصیل دہشت نہیں ہٹے گی. میرا شعلہ چمک کے رزق کے غبار ہوگا تو بے خبر یہ دیار ہوگا. میں روشنی کی لکیر بن کر کسی ستارے کی مثل بکھروں گا تو بستیوں کو خبر نہ ہوگی. میں جانتا ہوں کہ میری کم تاب روشنی سے سحر نہ ہوگی, مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی, وہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے. اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے, یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے, کہیں سے سورج نکل پڑے. انشاءاللہ یہ سورج نکلنا ہے, یہ حق کا سورج ہے. تو میں کہتا ہوں ساری دنیا اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائے. یہ اگر حق کی بات ہے تو حق اپنا آپ بالآخر منوا کے رہنا ہے. یہ تو میرا اور آپ کا امتحان ہے بس کہ ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں. باجوہ صاحب نے اقبال کے والے سے کہا تو یہ اشعار جو میں اکثر سپیچز میں کوٹ کرتا ہوں, اور اپنے تذکیر کے لیے بھی, اپنے جذبے کے لیے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری مسئلہ کشمیر کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے, اس کو میرا بس چلے تو میں اس کو نصاب کا حصہ بنا دوں. یہ 4-5 اشعار ہیں جی, اور اس میں ابو اللہ مورری ایک عربی شاعر تھا, اس کا حوالہ دیا اقبال نے کہ اس نے 40 سال کی عمر میں گوشت کھانا چھوڑ دیا, باقی وہ 87 سال تک زندہ رہا اس نے, لیکن پھر اس کے بعد گوشت نہیں کھایا. تو ایک دن اس کے دوست نے اسے بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید یہ گوشت کھا کر اس کا یہ دوست دوبارہ سے میرا دوست گوشت کھانا شروع کر دے. تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر جو بات اس شاعر اور دانشور نے کہی, میں سمجھتا ہوں میرے لیے, آپ کے لیے, مسئلہ کشمیر سے جڑے ہر فرد کے لیے, بلکہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد اور بالخصوص نوجوان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے. اور اس پوری حکایت کو اقبال نے اس طرح سے بیان کیا کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا, شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ کھانے تر و تازہ مورری نے جو دیکھا, کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات, اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو, تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات, افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو. دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر تو شاہین بنتا, اگر بلند پروازی کو اپنا شعار بناتا, اگر برہان وانی کو اپنا ہیرو بناتا, تو آج کسی دشمن کا تیر تجھے اپنا شکار نہ بنا پاتا. یہ میسج ہے اقبال کا بھی, اور میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کے جتنے بھی حریت پسند شاعر ہیں اور لیڈر ہیں ان کا یہی پیغام ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.